الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو حالات ملت کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اچھائیاں، اچھی خوبیاں اور دینداری ملت سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کی جگہ پر برائیاں، بے دینی، بدعات، شرکیہ اعمال اور غیر شرعی چیزیں نہ صرف ملت میں، ہمارے معاشرے میں، بلکہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں اور ہماری اولاد میں بھی ہمیں سرایت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ برائیاں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اچھائیاں، خوبیاں، دینداری آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنی بیماری کی شکوے شکایت کرتا رہے کہ میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے تکلیف ہے، اس پر اس شکوے شکایت کرتا رہے، چیختا رہے، بیماری جاتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے بیماری کا علاج ہوتا ہے، اس کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ کہیں آگ لگ جائے، آگ چلانے سے آگ ختم نہیں ہوتی ہے۔ آگ کو بجھایا کس طرح جائے، اس کے لیے تدبیر کرنا اور عملاً اس کے لیے کوشش کرنا کہ آگ کیسے بجھ جائے، یہ آگ کے بجھانے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ورنہ صرف چیخنے سے، چلانے سے آگ بجھے گی نہیں بلکہ آگ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ آج ہماری یہی حالت ہے، بیماری کی شکایت تو کرتے ہیں، آگ لگنے کی شکایت تو کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن آگ بجھے گی کیسے، بیماری ختم کیسے ہوگی؟ اس کے لیے جو عملی کوششیں ہونی چاہیے، اس کے لیے جو درد، اس کے لیے جو تڑپ ہونی چاہیے، اس کے لیے جو فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے جس طرح سے پہل کرنا اور آگے بڑھنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے آج ملت پر حالات چلے آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بھیجا تو اس امت کی حفاظت کے لیے بہت سارے گر بھی بتائے کہ یہ امت شریعت پر ثابت قدم کیسے رکھ سکتی ہے، اس امت میں خیر کب تک باقی رہ سکتا ہے، یہ امت اپنی پٹری پر سیدھے کیسے چل سکتی ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتایا، بلکہ حکم دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کیجیے۔ کیا مطلب اس کا؟ امر بالمعروف کا مطلب اچھائیوں کا حکم دینا۔ جب ہم اچھائیوں کا حکم دیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، تب تو لوگوں کو معلوم ہوگا۔ گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب بچپن ہی سے ہم ان کی فکر کریں گے، ان کو سچائی بتائیں گے، اچھائی بتائیں گے، کون سی چیزوں کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کون سی چیزوں کے کرنے سے ان کے اخلاق سنورتے ہیں، کون سی چیزوں کے کرنے سے گھر میں سکون آ سکتا ہے، کون سی چیزوں کے کرنے سے معاشرے میں ان کی عزت اور ان کا احترام بڑھے گا، کون سی چیزوں کے کرنے سے ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی ملے گی۔ یہ بات جب ہم بتاتے رہیں گے بچوں کو، تب بچوں کے اندر اچھی خوبیاں آئے گی۔ ایسی معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کے سامنے جب ہم اچھائی کیا ہے جب بتائیں گے، شادی بیاہ کا موقع ہے، سنت طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، شادی بیاہ میں خیر اور برکتیں کہاں سے آئے گی، جب یہ بتائیں گے تب تو لوگ خیر کے مطابق چلیں گے۔ تو امر بالمعروف کا مطلب یہی ہے کہ اچھائیوں کو رواج دینا اپنے گھر سے، اپنے معاشرے میں، اور ملت کے ہر انسان کے اندر اچھائیاں کیسے آ جائیں اس کے لیے فکر بھی کرنا، اور جس طرح سے بھی ہو سکے سمجھا کر، تقریروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، جو بھی اللہ نے عمل کے ذریعے، جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے سے خیر کو امت تک عام کرنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسری چیز نہی عن المنکر، منکر کا مطلب غیر شرعی چیز، جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، جس کو خود انسانیت پسند نہیں کرتی، جس کا نقصان شریعت پر بھی پڑتا ہے، جس کا نقصان انسان کی اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے، جس کا نقصان انسانی معاشرے پر بھی پڑتا ہے، وہ غیر شرعی چیزیں، برائیاں جس سے معاشرہ
ببر جاتا ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، جس سے برائیاں آ جاتی ہے، ان سے ٹوکنا. بچہ جب غلط کام کر رہا ہے، جب ہم ٹوکیں گے تبھی تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. معاشرے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، جب ہم اس کو سمجھائیں گے، پیار سے بتائیں گے کہ بھیا یہ غلط ہے، اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، تب تو اس کو برائی معلوم ہوگی. جب ہم برائیوں سے روکیں گے نہیں، برائیوں کو بیان نہیں کریں گے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اس کی شریعت مخالفت کرتی ہے، اس کا معاشرے پر غلط اثر پڑتا ہے. جب یہ باتیں ہم لوگوں کو بتائیں گے تبھی تو ان کو معلوم ہوگا کہ برائیاں کیسی ہیں، برائیوں سے بچنا چاہیے، تبھی تو معاشرہ برائیوں سے پاک ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کچھ لوگ تو ضرور ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، ورنہ پھر معاشرے میں خیر کہاں سے آئے گا؟ معاشرے سے برائیاں کیسے مٹے گی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ واضح کیا کہ یہ خیر کی باتوں کا حکم دیتے رہنا، خیر کی باتوں کو معاشرے میں رواج دیتے رہنا اور برائیوں سے معاشرے کو روکتے رہنا، یہ ہر نبی کی ذمہ داری رہی ہے اور ہر نبی کے امتی کی ذمہ داری رہی ہے. جب تک یہ خیر رہا ملت محفوظ رہی، جب تک یہ خیر رہا ملت ترقی پر رہی. اسی لیے ہر نبی کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اس میں صاف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہر نبی نے اپنی قوم کو اچھائی کا حکم دیا، ہر نبی نے شرک اور بت پرستی سے روکا، اپنے معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں پر خاص طور پر انہوں نے توجہ دی. ہر نبی کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں ایک تو مطلق بات بتائی ہے کہ ہر نبی نے شرک کے خلاف اعلان جنگ کیا، بت پرستی کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور خاص طور پر ہر نبی کی دعوت کے ضمن میں ان کے زمانے کی جو برائیاں تھی اس پر بھی ان کے نکیر کرنے کا تذکرہ کیا. یہ آپ انبیاء کے واقعات پڑھیے، آپ کو واضح طور پر یہ چیزیں نظر آئیں گی. صرف نبی نہیں، اس زمانے کے جو نبی کے پیروکار صلحاء اور نیک بندے تھے ان کا بھی یہ مشن تھا. چنانچہ قرآن نے حضرت لقمان کی جہاں نصیحتیں نقل کی ہے اس میں خاص طور پر ایک نصیحت یہ بھی نقل کی ہے، یا بنی وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے پیارے بیٹے، اچھائیوں کا حکم دیتے رہیے، برائیوں سے روکتے رہیے. اگر اس راہ میں تمہیں تکلیف ہو جائے، ظاہر بات ہے ایک آدمی حق کی باتیں بتائے گا، سچائی بتائے گا، برائیوں پر ٹوکے گا، لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لوگ اس کو تکلیف دیں گے، لوگ اس کو پریشان کریں گے. ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اس راستے میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کیجئے لیکن چھوڑیے نہیں، جمے رہیے. یہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کی. کیوں کی؟ یہ پرانے انبیاء کے دور سے یہ سلسلہ چلا تھا. چنانچہ جب بنی اسرائیل پر عذاب کا تذکرہ کیا تو اللہ نے صاف فرمایا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء. جب عذاب آیا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کو بھول گئے اور اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں کو ہم نے نجات دی، ان لوگوں کو ہم نے بچایا، ان لوگوں کی ہم نے حفاظت کی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، جو لوگوں کی غلطیوں پر ٹوکتے تھے، ان کی حفاظت کی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو ظالم تھے، اللہ کے نافرمان تھے، شریعت کی مخالفت میں پڑے تھے، بدعات میں، منکرات میں، شرکیہ اعمال میں، بے حیائی میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے اس کو دبوچ لیا، سخت عذاب کے ذریعے سے ان کو دبوچ لیا. یہ قرآن نے صاف اس کا تذکرہ کیا کہ حفاظت، ملت کی حفاظت، امت کی حفاظت، جب تک یہ چیز رہے گی معاشرے میں اچھائیوں کے پھیلانے کا کام جاری رہے گا، برائیوں پر روک لگانے کا، ٹوکنے کا سلسلہ جاری رہے گا، امت پر عذاب نہیں آ سکتا. امت کی حفاظت ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. صاف الفاظ میں قرآن نے فرمایا کہ کسی بھی بستی پر اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے اس وقت تک عذاب نہیں لا سکتا
جب تک اس بستی والے اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اس بستی والوں کو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے رہیں، ان بستی والوں کو اچھائیوں پر کھڑا کرنے کا کام کرتے رہیں گے، تب تک امت پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ سکتا۔ اب مطلب کیا ہوا؟ جب اس کام میں کوتاہی آئے گی پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کمزوریاں کہاں سے پھیلنے لگی، کہاں سے کمزوریاں ان کے اندر آنے لگی؟ فرمایا کہ جب بنی اسرائیل میں کوئی غلط کام کرتا تھا تو اچھے لوگ پہلے ان کو ٹوکتے تھے کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ گناہوں سے باز نہیں آتے تھے خود بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے، کھانے پینے میں، دعوتوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ پہلے ٹوکا، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو ان سے دور رہنے کے بجائے خود ان کے ساتھ شریک ہونا شروع ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا، یعنی جو برے لوگ تھے ان کے ساتھ رہتے رہتے اچھے لوگوں کے دل بھی ان کی طرح سے بن گئے۔ جس برائی کو پہلے برائی سمجھتے تھے، جب برائیوں پر ٹوکنا چھوڑ دیا، بری مجلسوں میں شرکت شروع کر دی، تو ان برائیوں کی نفرت ان کے دل سے نکل گئی اور وہ بھی برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد کی زبانی، حضرت عیسیٰ مسیح کی زبانی ان پر لعنت کی، اسی بنیاد پر منکرات سے باز نہ آنے کی وجہ سے، منکرات میں شرکت کرنے کی وجہ سے پوری امت پر لعنت کر دی گئی اور پوری قوم برباد کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابٍ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑنے کا وبال کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ضرور بضرور تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنا چاہیے، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کو رواج دینا، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا تم دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑنے کے دو جو وبال بتائے، ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور دوسرا یہ بتایا کہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ جب یہ عمل ہم چھوڑیں گے پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی، اور عذاب بھی عمومی عذاب آئے گا۔ اب اس میں اچھے برے سب ملوث ہو جائیں گے۔ اب قیامت میں جب اللہ اٹھائے گا تو اچھوں کو اچھی جگہ پر، بروں کو بروں کی جگہ پر لے جائے گا، لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو سارے لوگ اس میں برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے عذاب سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، مثل القائم علی حدود اللہ والمداہن فیہ، کہ اللہ کی حد پر یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دینے والے اور اس سلسلے میں مداہنت کرنے والے۔ مداہن کا مطلب کیا ہے؟ مداہن کا مطلب یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے برائی سے روکنا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا دوست ہے، میں اگر اس کو برائی سے روکوں گا میری دوستی میں دراڑ پڑ جائے گی۔ وہ ذمہ دار ہے، میں اگر برائی سے ٹوکوں گا مجھے وہ بڑا عہدہ نہیں دے گا، مجھے اپنے پروگراموں میں نہیں بلائے گا، میرے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، مجھے معاشرے میں لوگ تھو تھو کریں گے۔ یہ دنیا میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے میرے دوست احباب مجھ سے کٹ جائیں گے، بڑے لوگ مجھے اپنی محفلوں میں نہیں بلائیں گے۔ یہ دنیاوی مفاد کے لیے منکرات پر نکیر کرنے سے آدمی جب باز رہتا رکتا ہے، منکرات پر نکیر نہیں کرتا ہے تو اس کو مداہن کہا گیا۔ اس کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے کہ آدمی ایک کشتی پر جا رہے ہیں، کچھ لوگ، کشتی کے دو فلور، ایک نیچے اور ایک اوپر، پانی کا انتظام اوپر ہے۔ اب کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے ہیں، نیچے پانی کا انتظام نہیں ہے، اوپر پانی کا انتظام ہے۔ اب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جا رہے ہیں، اب اوپر والے سوچتے ہیں کہ پانی لینے بار بار آتے ہیں اور پانی گر جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں آئیے۔ اب نیچے والے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے
ہم نیچے سوراخ کر کے وہاں سے پانی نکالیں گے. اب اگر وہ کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیں تو کشتی میں پانی آ جائے گا. اوپر والوں نے اگر ان کو نہیں روکا تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گے, یہ بھی تباہ ہو جائیں گے. یہ مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ملت منکرات سے ٹوکے گی نہیں, برائیوں سے دوسروں کو روکے گی نہیں, تو پوری ملت اس میں برباد ہو جائے گی. اچھے برے سب تباہ ہو جائیں گے اور ہمارے اپنے گھر میں بھی وہ چیز آ جائے گی. اس لیے کہا کہ جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا امت خیر پر باقی رہے گی. جیسے درخت ہے, پانی ڈالتے رہیں گے درخت میں زندگی رہے گی, پانی ڈالنا چھوڑ دیں گے درخت سوکھ جائے گا. باغ ہے, باغ میں اگر ہم کانٹوں کو گندی چیزوں کو دور کرتے رہیں گے باغ اچھا ہوگا. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے باغ پورا برباد ہو جائے گا, کلیاں برباد ہو جائے گی. ایسے ہی امت کے اندر خیر باقی رہنا ہے تو اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہا خیر تو اس امت میں خیر اس وقت تک رہے گا جب تک امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام باقی رہے گا, امت خیر پر رہے گی. جب یہ عمل چھوڑ دے گی تو پھر امت میں سے خیر ختم ہو جائے گا. آج ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے. اس پر کمی آ گئی, اس پہلو پہ بڑی کمی آ گئی. منکرات کو دیکھتے ہیں, مجلسوں میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں, منکرات ہوتے ٹوکتے نہیں. جلسوں میں جاتے ہیں, منکرات دیکھتے ہیں, ٹوکتے نہیں ہیں. گھر میں اپنے بچوں کو منکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ٹوکتے نہیں ہیں. معاشرے میں دیکھتے ہیں منکرات کو, ٹوکتے نہیں ہیں. الگ بیٹھ کر تبصرے کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. آج مسئلہ دیکھیے ہر جگہ طوفان سیلاب, طوفان سیلاب, پوری پوری بستیاں برباد ہو رہی ہیں. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, پھر بھی کیوں ہم اس پہلو پر کیوں توجہ نہیں دیتے کہ یہ چیزیں آتی کیوں ہیں؟ برائیوں کے پھیلنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے. ہم کیوں غلط سلط تعویلات کرتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے ٹوکنے پر اس کو بدنام کیا جاتا ہے, تہمتیں لگائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ نیرو مائنڈیڈ ہے, اس کو معلوم نہیں ہے دنیا کہاں تک پہنچتی ہے. ارے دنیا کی ترقی کے پیچھے آپ پڑیں گے اور دین کو چھوڑ دیں گے تو خود بھی ڈوبیں گے, دوسروں کو بھی ڈوبا دیں گے. خود بھی ڈوبے ہیں صنم, اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ حالت اب ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے اور اس عمل کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے آپ سے. سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں, پھر اپنے گھر کی اصلاح کریں, پھر اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں, پھر پورے معاشرے کی فکر کریں. قرآن نے ترتیب بتلائی, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. پہلے کہا کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو برائیوں سے, جہنم کی آگ سے بچائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پھر کہا کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو برائیوں سے روکیے, ان کو ڈرائیے. پھر کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. جو کام آپ کو دیا گیا ہے, جو مشن آپ کو دیا گیا ہے, کھلا آپ اس کا اعلان کیجئے. اب روکنے کے طریقے بھی ہیں. اب ایک آدمی ذمہ دار ہے گھر کا, قوم کا ذمہ دار ہے, وہ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے. کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. پہلا درجہ بتایا, ہاتھ سے روکے. اگر امیر ہے, بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, حاکم ہے تو وہ ہاتھ سے روکے. چورگی کرتا ہے ہاتھ کاٹے, زنا کرتا ہے رجم کرے, تہمت لگاتا ہے کوڑے لگائے. جو ہاتھ سے وہ نکیر کر سکتا ہے کرے. گھر میں باپ ہے, ذمہ دار ہے, بچے کی پٹائی کر سکتا ہے کرے. ان کے آلات جس سے وہ غلط کام کر رہا ہے توڑ دے. اگر یہ کر سکتا ہے کرے. اتنا نہیں کر سکتا ہے, وہ حیثیت نہیں ہے, بلکہ ایک عام آدمی ہے یا معاشرے کا حاکم نہیں ہے, امیر نہیں ہے. اللہ نے زبان دی ہے, اللہ نے قلم دیا ہے, نصیحت کر کے, تقریر کر کے, وعظ کر کے, سمجھا کر, لکھ کر, تحریر کے ذریعے سے جیسے سمجھا سکتے ان کو سمجھائے. من لم یستطع فبلسانک. اگر وہ کام نہیں کر سکتے کم از کم اپنی زبان سے ان کو روکے, اپنی زبان سے نکیر کریں, محبت سے کریں, پیار سے کریں, حکمت سے کریں. جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی سے کریں. بہرحال ٹوکنے کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اتنا نہیں ہو سکتا, ہمت نہیں, ایمان کمزور ہے, ڈر ہے دل کے اندر, تو کم از کم برائی کو برا دل سے جانے اور بری مجلسوں میں شریک نہ ہو. اتنا تو ہونا چاہیے, ورنہ پھر کل کو ہمارے دل بھی بدل جائیں گے, وہ برائی ہمارے دل میں بھی بری نہیں رہے گی. آج ملت کی حفاظت کے لیے اس کام کو کرنے کی اور اس کو دوسروں کی ترغیب دینے کی اور معاشرے میں رواج دینے کی ضرورت ہے. جس کو جیسے صلاحیت دی گئی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے لیے کریں گے. کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا,
ان لوگوں کی تعریف کی جو کسی سے اس معاملے میں ڈرتے نہیں ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، جو اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ان کی تعریف کی قرآن نے. افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر کا سب سے افضل جہاد، سب سے بہتر جہاد وہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کرے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ظالم بادشاہ کے سامنے انجام دے. ہمارے علماء نے کر کے دکھایا. اس کے اثرات نہ صرف بادشاہ پر، پورے معاشرے پر مرتب ہوئے. ایسا ہوا ہے ملت میں جرأت سے کام لیں گے اللہ کی مدد ہوتی نہ ہے. کم از کم جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، جیسے ہم کر سکتے ہیں اس کام کو کریں. ورنہ پھر برائیاں جس طرح سے آ رہی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اس کا محافظ ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اپنی ذمہ داری انجام دے کر اپنی بھی حفاظت کی اور ملت کی حفاظت کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.